دونوں مختلف پراپرٹیز کے حامل ہیں. ایک ہمیشگی ہے، ایک میں اعلیٰ ادب کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک ہمیشگی ہے، جبکہ صحافت میں وہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا یہاں ایک کالم نگار کی کتاب چھپی تھی جس کے پہلے صفحے پر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کالم 100 سال زندہ رہیں گے، جبکہ عالم یہ تھا کہ وہ 2 مہینے بعد ان کا ذکر تک آج تک نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ادب اور صحافت کا فرق جو ہے وہ تہذیبی فرق ہے. ایک ویلیو ایڈ کرتا ہے اور ایک ویلیوز کے متعلق بتاتا ہے. تو دوست کہیں سے بھی آغاز اگر کوئی دوست کرنا چاہے تو بسم اللہ. سر محترم، بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے، لیکن ایک اور پہلو بھی اس کا بڑا حیران کن ہے کہ ٹھیک ہے دونوں الگ پراپرٹیز ہیں، لیکن اس ایک پراپرٹی نے نقصان پہنچایا ہے ادب کو، جی، اور وہ صحافت نے نقصان پہنچایا ہے. یہ فیض صاحب نے بھی ایک دفعہ یہ جملہ بولا تھا کہ مجھے صحافت میں ادب کی طرف میں توجہ نہیں کر سکا. مظہر اسلام صاحب نے بھی یہ بات کی، گو کہ وہ ادبی ایڈیشن کے انچارج تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کی. جی. محمود شام صاحب نے یہ ذکر کیا کہ مجھے شورش کشمیری صاحب نے بالانتظام اس کا ذکر کیا کہ وہ زمیندار میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جب وہ صحافت پڑھ کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے جوائن کیا تھا، تو صحافت نے کہیں نہ کہیں ادب کو ضرور نقصان پہنچایا کہ جو اعلیٰ ادب تخلیق ہونا تھا وہ صحافت ادھر نظر ہو گیا. کیونکہ صحافت میں ایک چیز یہ ہے، جیسے آپ خود ایڈیٹوریل کے انچارج رہے، میں بھی ساری زندگی اخباروں میں کام کیا، کہ وہ ہمیں وقت ہی نہیں مل سکا کہ ہم ادب کی طرف زیادہ توجہ دے سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ خبریت اس میں سے یہ تھا کہ چونکہ میں نظم کہتا ہوتا ہوں تو کئی ایسی چیزیں آ جاتے تھے، کئی ایسے واقعات آ جاتے تھے کہ جس پہ نظم کی اجازت دی تھی اور نظم کے ہی معنی. اس کا جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اخبار جتنا بڑی بھی خبر کیوں نہ ہو، جڑی کیمپ پھٹ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اس کا 3 دن بعد وہ فارغ ہو جاتی ہے خبر. 3 دن بعد کچھ اور چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو ویسے بھی ماشاءاللہ بریکنگ نیوز آتی ہے، اس کے اگلے دن ایک اور بریکنگ نیوز شروع ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک ادب کا تعلق ہے وہ زندہ رہنے والی چیز ہے. اور آپ نے خود ابھی فرمایا کہ وہ کسی معروف کالم نگار، ایون کہ عطا اللہ قاسمی بڑے بڑے کالم لکھے، انہوں نے بڑی ادبی اس میں کوششیں بھی کی. لیکن آپ اخبار کی جو ٹیمپریری پن ہے یا جو اس کا عارضی پن ہے، اس کو آپ کہیں بھی ادب کے ساتھ انسلاک ہے ٹھیک ہے. ایک چونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اچھا لکھنے والے شاعر ادیب بھی سمجھے جاتے تھے جی، اور وہی صحافت کی دنیا میں آتے تھے. لیکن اس کے بعد تبدیلیاں آئی بہت زیادہ. ڈاکٹر نجیب عارف جو ہے بہت بڑے ناولسٹ ہیں مصر کے، وہ بھی کالم لکھا کرتے تھے، کالمسٹ بھی تھے، اور پھر انہوں نے ادب کی طرف بھی کام کیا. لیکن ادب متاثر ہوا، میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ادب متاثر ہوا صحافت کی وجہ سے. جی کوئی اور کیونکہ اس میں الیکٹرانک بھی آئے گا. اب دیکھیے صحافت کتنی تقسیم ہو گئی، 4-5 حصوں میں خود تقسیم ہو گئی. مثلا اگر اشفاق صاحب نے ریڈیو پاکستان کے لیے ڈرامے لکھے، انہیں ہم کہاں صحافت میں میڈیا میں ڈالیں گے یا ادب میں ڈالیں گے؟ اگر وہ اس معیار کے ہیں جو اشفاق صاحب کا ادبی معیار ہے تو ہم ان ڈراموں کو بھی ادب میں شمار کریں گے. لیکن اگر وہ انہوں نے روٹی روزی کے لیے اور وہ ریڈیو کا پروگرام نکالنے کے لیے لکھا تھا، کشمیر نے آپ کو اس کے لیے ڈرامہ لکھ دیا، تو وہ ادب میں نہیں آ رہا. تو عثمان صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی ہے اور ہمیں کلیئرلی سمجھ بھی آ گئی ہے کہ ادب ہمیشہ کے لیے ہے، آرٹ ہمیشہ کے لیے. صحافت کے بارے میں جو وہ کہا جاتا ہے کہ ہسٹری ریٹن ان ہیسٹ، تو وہ آج لکھی کل کو ہو سکتا ہے وہ تبدیل ہو جائے. ادب تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے ادیبوں کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی صحافی ان کی طرف آ رہا ہے، مثال کے طور سے میں شکیل انجم کی تعریف کروں گا، انہوں نے پریس کلب میں باقاعدہ ایک تحریک چلا کر یہ کوشش کی کہ صحافیوں کو اور ادیبوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. لیکن اگر کوئی کسی سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے، چند پیسے زیادہ کما رہا ہے اس وجہ سے، تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک بہت شکریہ. ہاں عثمان، میں کوئی بات تو اس طرح نہیں کر سکتا، ظاہر ہے آپ سمیت سب علماء بیٹھے، ٹھیک ہے تو 2-3 یہ گزارشات تھی. سب سے پہلی یہ تھی کہ جس طرح سر نے فرمایا معاشی پہلو کی طرف اشارہ کیا، تو
اس سے ہی لگتا ہے غالب امکان یہی ہے کہ بہت سارے ادیب ایسے رہے ہوں گے کہ جنہیں اپنے اس کے لیے ڈگری بھی کر دی ہے کہ جو ڈگری ہولڈر ہے وہ صحافی ہے, جو ڈگری ہولڈر نہیں ہے نا اس کو ذرا کم سمجھ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں جرنلزم کے لیے اس کی جو ہے نا ڈگری کرنے پڑتی ہے, اور ادب کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. پیدائشی طور پر اگر کوئی آدمی شاعر ہے تو وہ شاعر ہے, افسانہ نگار ہے تو افسانہ نگار ہے, اس کی کسی ڈگری کی یا کسی سے جو ہے نا کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ وہ اچھا شاعر ہے یا اچھا افسانہ نگار ہے یا نہیں ہے, اتنا فرق ہے. صحافت کے لیے پہلے ان کو جو ہے نا جو عام اخبارات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو نامہ نگار کہتے تھے, یعنی وہ کوئی بھی ہوتا تھا, وہ کہیں پہ جو ہے نا کوئی کوکے والا بھی ہوتا تھا, وہ خبر دے دیتا تھا, ادھر جاتا تھا تارگھر پہ چلا جاتا تھا, ادھر اپنا خبر دے دیتا اپنے اخبارات تھا. تو وہ تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہو سکتے تھے, 4-5 جماعت پڑھے لکھے وہ لوگ بھی ہوتے تھے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ سارا دن جو ہے نا وہ نسوار بیچتے تھے اور شام کو جو ہے نا ادھر ہی TCS پہ جا کے ادھر سے جو ہے نا ادھر اپنا نامہ نگاری جو پیش کرتے تھے, مختلف اخبارات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس وقت میرا بھی ایک اخبار تھا مردان سے, میں نے ایک ڈکلریشن لیا تھا اپنے اخبار کا جاسوس کے نام سے. تو میں ایک اخبار چلاتا تھا اور اس کا چیف ایڈیٹر تھا, پبلشر تھا, دونوں میں اپنے نام تھے. ساتھ ایک میگزین چلا رہا تھا, ایسے ہی اخبار جہاں ٹائپ کا ایک میگزین تھا, مرام کی نام تھے. تو ادبی میگزین تھا, وہ خالص میں نے ادب کے لیے کیا تھا, اور صحافت اور ادب کو میں نے علیحدہ کر دیا تھا. یعنی جو ہم میگزین میں چھاپتے تھے وہ ہم اخبارات میں نہیں چھاپتے تھے. اس میں ایک فلمی صفحہ ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ, تھوڑا بہت جو ہے نا کسی کا غزل وغیرہ. تو ادب اور صحافت شروع سے علیحدہ علیحدہ آ رہے ہیں. ہم اس کو یکجا, ہاں ایک ادیب بہترین صحافی ہو سکتا ہے, لیکن ایک بہترین صحافی ایک ادبی مقام نہیں لکھ سکتا. جس طرح ایک ادبی آدمی لکھ سکتا ہے نا, ایک ادیب لکھ سکتا ہے, اس طرح پریس کلب میں جا کے دیکھے سارے بہترین صحافی ہیں, ان کے ساتھ ڈگریاں ہیں, لیکن ان کو بولے کہ بھائی آپ ادبی کوئی پنپارہ لکھ دیں تو آپ کو 2-3 سطروں سے آگے نہیں جا سکے گا. تو ادب اور صحافت میں یہ فرق شروع سے ہے اور چلتا ہے. جی آپ بولیے. سر میرے لیے عالم صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں. جی ان کے بعد صدر بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اصل میں صحافت میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب صحافت میں ایک شعبہ تو ہے نہیں. ایڈیٹنگ کا بہت سارے شعبے ہیں, جس میں خبر دینے کا ایک شعبہ ہوتا ہے, پھر جو ایسے تجزیہ نگار ہیں, کالمسٹ ہیں. اب جیسے ہمارے زید سید صاحب ہیں, ان کے جو آرٹیکل لکھے ہوئے ہوتے ہیں اخبارات کے لیے لکھے ہوتے ہیں, یا یہ آرٹیکل دیتے ہیں, فیچر دیتے ہیں. اب فیچر لکھنے والا تو ایک صحافی ہے نا, اب وہ آپ یہ فار ایور ہے. ان کے جو آرٹیکل ہیں جو وہاں پڑے ہوئے ہیں وہ فار ایور ہیں. اور اسی طرح اگر فیض صاحب کسی چیز کا آرٹیکل کا کوئی انالیسس کرتے تھے, یا احمد قاسمی صاحب کرتے تھے, یا اس سے پہلے مولانا جوہر علی نے یا سر سید نے کیا, تو ظاہر ہے وہ چیزیں ایک تو اس حوالے سے کہ ایک ادیب جو ہے اس کا تجزیہ کیسے کرتا ہے, چیزوں کو اپنے زمانے کے اپنے مسائل کو جو بھی تھے اس کو کر رہا ہے. دوسری اہمیت ادب میں تو اس کی رہ جاتی ہے کہ یہ سر سید کا لکھا ہوا ہے, یہ فیض صاحب کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے, یہ انہوں نے چیزوں کا تجزیہ کیا تھا, یہ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے. تو ایک خبر ایک جو کم پڑھا لکھا صحافی ہے وہ تو کوئی خبر بنا سکتا ہے, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ کام ادیب تو یہ کرتا بھی نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں, ایک بات بھی ہے کہ جو ادب جو شائستگی جس کا ذکر عثمان نے کیا کہ شائستگی سکھاتا ہے, وہ شائستگی اگر ایک ادیب صحافت کرے گا یا اس میں کوئی آرٹیکل لکھے گا, جو زبان وہ لوگ استعمال کرتے تھے وہ ہماری صحافت کا حصہ بنتے تھے, اور وہ پھر وہ ایک پوری تہذیب کا حصہ بنتے چلے جاتے تھے. لیکن آج کل کے جب زمانے میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو سماجی شعور پیدا ہوا ہے, اور جو ادیبوں نے کم پڑھے لکھے صحافی ہیں, یا جس طرح انہوں نے ایک پیشے کے نقطہ نظر سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور وہ ادب میں کام کرتے ہیں, صحافت میں کام کرتے ہیں, تو وہ دیکھیں ان کی اب وہ زبان بھی اپنے آرٹیکلز میں بھی وہ نہیں, شستگی وہ نہیں ہوتی, وہ لطافت نہیں ہوتی, وہ نزاکت نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے, یہ بھی اس نے ڈیمیج کیا ہے ہمارے جو نئی دور کے صحافت ہے, اس کو یہ چیزوں نے ڈیمیج کیا ہے. اور اب ماس میڈیا پہ دوسری شکل اس کی ماس میڈیا, جس کا عالی صاحب مشوار بنگلہ نے ذکر کیا کہ
وہ ریڈیو تک بات صحافت چلی گئی, ٹی وی پہ چلی گئی, اور اس زمانے میں جب پرانا ریڈیو ٹی وی تھا اس کی صحافت میں جو ہمیں خبریں سنتے تھے یا وہاں جو گفتگو ہوتی تھی, جو مذاکرے ہوتے تھے, اس پہ ادیب ہوں یا صحافی ہوں ان کی ایک سطح ہوتی تھی. آج وہی سطح جو ہے وہ ایک پکڑپن بن چکا ہے اور وہ بات نہیں ہے. تو یہ فرق ہے اور ان کے ڈومینس ہی الگ ہے. صحافت کا الگ ڈومین ہے اور ادب کا ڈومین الگ ہے. صحافت بنیادی طور پہ, اچھا اس میں اگر ہم فکشن کو لے لیں, شاعری کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں, فکشن کو لے لیں اور اس کا صحافت کے ساتھ اس کا تقابل کریں تو دونوں واقعے کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. فکشن مطلب واقعے سے اٹھتا ہے اور صحافت بھی کسی واقعے ہی کو موضوع بناتی ہے. تو لیکن صحافی اس واقعے کو ایکسٹرنلی دیکھتا ہے, ایکسٹرنلائز کرتا ہے, جبکہ ادیب جو ہے وہ انٹرنلائز کرتا ہے, وہ اس کو اندر سے دیکھتا ہے. اس کے جو اس کے اندر کردار ہیں, ان کی نفسیات کیا تھی, ان کے موٹیوز کیا تھے. اچھا وہ جب انٹرنلائز کرتا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کی ایک انٹلیکچوئل یا جذباتی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, اور وہ کردار جو ہے یا وہی واقعہ وہ ایک یونیورسلائز ہو جاتا ہے. وہ اس کے ساتھ ہر کوئی, آپ دیکھیں کوئی بھی ادب ہو تو اس کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتا ہے, وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. کوئی واقعہ ادیب دکھا رہا ہے, کوئی کسی کردار کے بارے میں بتا رہا ہے, تو کہ اس کی شعور کا یا اس کی ذات کا یا اس کے جذباتی طور پہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہو پاتا. پھر اس کے تقاضے الگ ہیں کہ جو خبر ہے, تو خبر جب آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو چیز ہے, جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکوریسی اس کی کیا ہے, خبر ایکوریٹ ہے یا نہیں. سب سے پہلی چیز, چاہے وہ کتنی بھی اس میں کتنی بڑی خبر ہے, بریکنگ نیوز ہے, کتنی اہم ہے, سب سے پہلی چیز ایکوریسی. روز جو تھے وہ نوائے وقت کے ادبی صفحے کے انچارج تھے, تو صحافت باقاعدہ جو ہے وہ اس کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کو ایز اٹ از بیان کر لے. اس میں پھر انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بھی آ جاتی ہے اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر ادب میں اور صحافت کے میں پراپرٹیز کا فرق ہے کہ اس کی پراپرٹیز الگ ہیں, جبکہ ادب کی پراپرٹیز جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں. لٹریچر ویلیو ایڈ کرتا ہے جبکہ صحافت کا یہ کام نہیں ہے. جس طرح کہ پچھلی گفتگو میں میں نے عرض کیا کہ ادب کا کام قدر افزائی, وہ قدریں ایڈ کرتا ہے. اسی طرح سچائی بتانا ایک صحافی کا کام ہے, اور پھر تفتیشی صحافت جو ہے, انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ایک اور ذمہ داری کا کام ہے. کام دونوں ذمہ داری کے ہیں. ادب ایک تہذیبی کام ہے, سماجی بھی ہے, لیکن صحافت زیادہ سماجی کام ہے, تہذیبی کم. تو یہاں سے میرا خیال ہے اگر دوست چاہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے پہلے مثالیں دی بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کی کہ وہ صحافت سے وابستہ رہے. ابھی آئے ہیں زیف سید صاحب, تو دا انڈیپینڈنٹ کے اردو کے ایڈیٹر ہیں یہ, اور